من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بےحد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس پر بات کر کے اصل موضوع اور ہے، جتنی بات ہم کر سکیں۔ سورہ یاسین کی آیت کے حوالے سے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ صرف اس کو خبردار کر سکتے ہیں جو ذکر یعنی قرآن کی پیروی کرنے والا ہے اور رحمان سے ڈرتا رہتا ہے بن دیکھے۔ آپ کا انذار، آپ کا خبردار کرنا، آپ کی تعلیمات، آپ کا سمجھانا، آپ کا بتانا صرف اس کے کام آئے گا، صرف اس کو نفع دے گا جس میں دو شرطیں ہوں گی۔ پہلی، جو قرآن کی تصدیق کرے کہ یہ حق ہے، اس میں سچ ہے، اس پر ایمان کا اظہار کرے اور اس کو فالو کرے۔ پھر قرآن کو اپنا لیڈر بنا لے اور پیچھے پیچھے چلتا جائے۔ اتباع کہتے ہیں کسی چلنے والے کے پیچھے پیچھے چلنا۔ قرآن جس راستے پر چلے اس راستے پر چلتا جائے، جدھر سے مڑے مڑ جائے، جدھر کو رخ کرے ادھر رخ کر لے، جس چیز سے روکے رک جائے، جو کرنے کا حکم دے کرتا جائے۔ تو فرمایا جو قرآن کا اتباع کرے گا اور رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہے۔ دوسری شرط، اب یہاں پہ میں آیا ہوں، آپ میرے بھائی آئے ہیں سارے، تو ہم اس امید پہ آئے ہیں کہ ہم نفع حاصل کریں گے، وقت برباد کرنے نہیں آئے۔ اگر ہم نے کچھ نہ حاصل کیا تو ایک تو ہمارا وقت گیا، دوسری ہماری جو مشق ہم نے اٹھک بیٹھک سجدوں میں کی ہے وہ بھی گئی ساری۔ لیکن اگر ہم نے کچھ پا لیا تو ہمارا وقت بھی لگ گیا اور ہماری محنت بھی لگ گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے محبوب، آپ کی تعلیمات جو ہیں آپ ان کو بتا رہے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ایسے صحیح ہے، ایسے غلط ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، ایسے زندگی ہوگی، ایسے جینا ہوگا، ایسے مرنا ہوگا، ایسے خوشیاں ہوگی، ایسے جنگ ہوگی، ایسے کاروبار ہوگا، ایسے موت کے معاملات ہیں، ایسے شادی بیاہ کے معاملات ہیں۔ یہ جو آپ ان کو تعلیمات دے رہے ہو اور نیکی کا بتا رہے ہو اور غلطیوں سے خبردار کر رہے ہو، اس کا فائدہ صرف وہی شخص اٹھائے گا جس میں دو خصوصیات ہوں گی۔ نمبر ایک، جو قرآن کو اپنا رہنما بنا لے، جس نے کہا میں نے تو بھی قرآن کے پیچھے چلنا ہے، میں نہیں جانتا میرا ماں باپ کیا کرتا تھا، میں نہیں جانتا تھا لوگ کیا کرتے ہیں، میں نہیں جانتا کامیابی دنیاوی کس میں ہے، ناکامی کس میں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ میرے رب نے میرے لیے ایک رہنما بنا کر بھیجا ہے کہ اس کے پیچھے چلنا ہے، میں تو یہ جانتا ہوں۔ اور دوسرا،
جو رحمان سے بن دیکھے ڈرے. اچھا یہاں پہ صفت اللہ تعالیٰ نے رحمان، مہربان، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، مشفق، شفیق، اس سے ڈرنے کی بات کی. یہ نہیں کہا کہ قہار سے ڈرنے والا یا منتقم، انتقام لینے والا یا عذاب دینے والا اس سے ڈرے، نہیں، اس کا ذکر نہیں کیا. فرمایا جو رحمان سے ڈرتا ہے، جس کو یہ فکر پڑی رہتی ہے کہ یار میرا رب ناراض نہ ہو جائے. ایک تو ہے نا ڈنڈے سے ڈرنے والا کہ جہنم کا عذاب ہے، عذاب کے فرشتے ہیں، موت دنیا میں عذاب ہے، موت کے وقت عذاب ہے، قبر میں عذاب ہے، حشر پر عذاب ہے، پل صراط پر عذاب ہے، جہنم کا تو اخیر عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار. ایک تو عذاب سے ڈرنے والا ہے، ایک ہے رب کائنات کا حیا کرنے والا کہ مجھے کیا اللہ نے عطا فرمایا ہے اور پھر میں ایسی غلطی کر کے اس کو ناراض کر بیٹھوں. میرے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی عطا ہے، پھر اس کو میں کیسے ناراض کروں؟ میں تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اس کو ناراض کر بیٹھوں. میں تو یہ رسک لے ہی نہیں سکتا کہ اس کو ناراض کر بیٹھوں. وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، بن دیکھے. بن دیکھے کیا؟ بندے کے بن دیکھے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا. بن دیکھے، اس نے ابھی دیکھا نہیں، اس سے ملاقات نہیں ہوئی، عذاب کو پہچانا نہیں، لیکن پھر بھی ڈرتا ہے میرا رب ناراض نہ ہو جائے. بن دیکھے کا ایک مطلب یہ بھی کہ دنیا کی نظریں نہیں دیکھ رہی، لیکن وہ کہتا ہے کوئی نہ دیکھے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا. بن دیکھے. وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور فرمایا جو رحمان سے بن دیکھے، ابھی عذاب اترا نہیں ہے، عذاب کے تصور سے ہی ڈرتا رہتا ہے. اللہ کی پکڑ آئی نہیں ہے، اللہ کی پکڑ کی سوچ سے ہی ڈرتا رہتا ہے. ابھی موت آئی نہیں ہے، موت کے عمل سے ہی ڈرتا رہتا ہے. ابھی پیشی ہوئی نہیں ہے، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، حاضری ہوئی نہیں رب کے سامنے، لیکن اس تصور سے ہی خوف زدہ ہے کہ میں نے پیش ہونا ہے رب کائنات کے سامنے، اور وہاں پہ میں پیش ہوں گا تو میرے پاس اور میرے ساتھ کیا کیا ہوگا. کبھی ہمیں یاد آیا کہ جب میں نے پیش ہونا ہے، ویسے یہ تصور تو ہمیں رات کو سوتے وقت روزانہ کر کے سونا چاہیے کہ ہمیں رب کائنات کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہاں پہ میرے پاس، میری جیبوں میں، میرے ہاتھوں میں، میرے پاس خزانے مال و دولت کیا ہوگا جو وہاں پہ مجھے نفع دینے والا ہے، یا کیا میں نے جیبوں میں ڈال لیا وہاں پہ جو مجھے پکڑوا دے گا. یہ سوچ نہیں ہے نا. قرآن یہی سوچ پیدا کرتا ہے. وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس خوف سے، اللہ کے ہاں کھڑا ہونے کے خوف سے دنیا میں ہی ڈرتا رہا اور نافرمانیوں سے بچتا رہا، اس کے لیے ایک نہیں 2 جنتیں ہیں. جنت کا سوال کرنے والے ہم، جنت کی دعائیں کرنے والے ہم، جنت کے فریادیں کرنے والے ہم. اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، ایک نہیں 2 دے دوں گا. ارے لوٹ سیل ہے ادھر، تو اگر کوئی نہیں ادھر رخ کرتا تو لوٹ سیل ختم نہیں ہو جاتی، اللہ کی رحمت کم نہیں ہو جاتی. انما تنذر من اتبع الذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تبلیغ کا اثر صرف اسی پر ہوگا جو قرآن کو اپنا مرشد مان لے گا، جو قرآن کو اپنا رہنما مان لے گا، جو قرآن کو اپنا ہادی مان لے گا، اس پر ایمان لائے گا، اس کی تصدیق کرے گا کہ اس میں ایک ایک بات سچ ہے اور حق ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. میرے رب نے اعلان کیا ہے کہ اس میں کوئی باطل آ نہیں سکتا. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور پھر صرف زبانی لفظی تصدیق ہی نہ کرے، یہ تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. تصدیق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس کو مان لیا اس حکم پر عمل بھی کرنا ہے.
پھر قرآن جو کہتا جائے اس پر عمل بھی کرتا جائے، اور بن دیکھے حاضری سے پہلے ہی حاضری کے تصور سے رب سے ڈرتا رہے۔ فرمایا اے میرے محبوب، یہ لوگ ہیں جن پر آپ کی تبلیغ اثر کرتی ہے۔ جو قرآن کو اپنا رہنما نہیں مانتا، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پر تبلیغ اثر نہیں کرے۔ وہ مسجد میں آ جائے گا، شاید سب سے پہلے آ جائے، شاید گھنٹہ پہلے بیٹھا رہے، کان لگا کر سنے گا بھی، لیکن جب اللہ کا خوف نہیں ہے تنہائی میں، اور جب قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنایا، تو فرمایا اس کے لیے ان تعلیمات پر عمل کرنا، ان تعلیمات کو اپنانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔ فرمایا جو شخص قرآن کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری طرف سے اس کو خوشخبری دے دو۔ اللہ کہتا ہے فَبَشِّرْهُ، اے میرے نبی اس کو میری خوشخبری پہنچا دو۔ کس چیز کی؟ بِمَغْفِرَةٍ، ہے تو بشری، غلطیاں ہوتی رہیں گی، میں نے معاف کر دیا، اس کی غلطیاں ہوں گی میں بخشتا رہوں گا، کیونکہ اس نے قرآن کو اپنا رہنما بنایا اور رب کا خوف دل میں بسا لیا۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، بتقاضا بشریت اس سے اگر خطا، نسیان، بھول چوک، صغیرہ کبیرہ گناہ ہو بھی جائے گا تو میں نے بخش دیا۔ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اور دوسری خوشخبری دے دو کہ بڑی عزت والا اجر ہے، بڑی عزتیں اس کے لیے تیار ہیں جنت میں۔ جنت کیا بلکہ موت کے وقت سے لے کر موت کا وقت کیا بلکہ دنیا میں ہی عزت والی زندگی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک کہ حلال کو حلال، قرآن پاک کے حرام کو حرام، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کیسا حق ہے؟ اس کو پڑھنا خوبصورت، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے حکموں پر عمل کرنا، جو حق ادا کرتے تلاوت کا، اولئک یؤمنون بہ، اللہ فرماتے ہیں یہی تو اصل میں اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے، خوبصورت تلاوت نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو سیکھتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو آیت کے مطابق ان کا اس پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال نہ جانا اور حرام کو حرام نہ جانا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کو چومنے والا چوم کر قرآن کو گھر سے نکلتا ہے، پھر ناپ تول میں کمی بھی کرتا ہے، پھر ملاوٹ بھی کرتا ہے، پھر رشوت بھی لیتا ہے، پھر دھوکہ بھی کرتا ہے، جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، لوگوں کا مال بھی ہڑپ کرتا ہے، سود کو بھی جاری رکھتا ہے، منشیات کا کاروبار بھی کرتا ہے، چوری سمگلنگ بھی کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، کیسا اس کا اللہ پر ایمان ہے؟ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، قرآن پر ایمان کا تقاضا ہے کہ قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا جائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق، تمہارے پاس رسول آیا ہے حق لے کر، یعنی رسول آیا اور اس کے ساتھ جو آیا ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہی حق ہے، اصل حق کی طرف سے حق یہی ہے جو نازل ہوا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، لوگوں تمہارے پاس اللہ کا رسول آیا حق لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے،
فآمنوا خیر لکم، اس پر ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نبی پر ایمان لے آؤ، اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ نبی پر ایمان کا تقاضا نبی کی تصدیق کرنا کہ سچا نبی ہے اور نبی کی پیروی کرنا، اور کتاب پر ایمان کا تقاضا کہ کتاب کی تصدیق کرنا، یہ سچی کتاب ہے، اللہ کی نازل کردہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے حکموں کی پیروی کرنا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننا۔ یہ تھا ابتدائیہ، جس کے بعد میں آج کی بات کی طرف آتا ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں فرمایا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن ایک طرف اللہ کی کتاب ہے جو نظام حیات ہے، میری اور آپ کی زندگی کا قانون ہے، جینے مرنے کا قانون ہے، موت حیات کی باتیں ہیں، دنیا کی آخرت کی باتیں ہیں، اللہ رسول کی باتیں ہیں، اصل اور حقیقت کی باتیں ہیں۔ وہ ذات جس نے مجھے اور آپ کو ایک بدبودار جرثومے سے پیدا کیا، اس کا بنایا ہوا قانون ہے میرے اور آپ کے لیے، اور اس میں بیان ہو رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا، اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا، اللہ نے کوئی صائبہ نہیں بنایا، اللہ نے کوئی وسیلہ نہیں بنایا، اللہ نے کوئی حام نہیں بنایا۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کیا، ان کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ نے نہیں بنائے ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام اللہ نے نہیں مقرر کی ہیں، یہ شریعت کے نہیں مقرر کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو کافروں کا افترا ہے۔ افترا کا معنی ہوتا ہے خود بات گھڑ لینا، کسی کی طرف منسوب کرنا۔ فرمایا یہ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بلکہ جو کافر لوگ ہیں وہ یہ خود جھوٹ گھڑتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ایسے کرو۔ اب کیا کیا لوگوں نے گھڑ کر شریعت بنا لی تھی، وہ دیکھتے ہیں۔ بحیرہ، وہ اونٹنی جو 7 بچے دیتی تھی، اس کا کان چیر کر چھوڑ دیتے تھے، بتوں کے نام ہو گئی، یہ بزرگ اونٹنی ہو گئی ہے، اب اس کا دودھ نہیں پینا ہم نے، ہمارے لیے حرام، اس پر سواری ہمارے لیے حرام، اس کی اون ہمارے لیے حرام، اس کا گوشت ہمارے لیے حرام، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، کسی کھیت میں چلی جائے کوئی روکے نہ، یہ مقدس ہو گئی ہے، کسی پانی پر چلی جائے کوئی ٹوکے نہ، یہ مقدس ہو گئی ہے۔ اب یہ قرآن اس بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کی بات کر رہا ہے جو 1400 سال سے پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ یہ کب سے شروع، وہ بھی میں بتاؤں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن مسلمان نے قرآن پڑھا، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ بھی پڑھا، حام بھی پڑھا، لیکن آج بھی وہ درختوں کے نیچے مقدس جان کر کیوں حاضریاں دے رہا ہے؟ کیا ایمان ہے مسلمان کا؟ جانوروں کو مقدس جان رہا ہے، درختوں کو مقدس جان رہا ہے۔ ارے کیسے ہو گئے؟ کہیں درختوں کے پتوں سے، پھلوں سے بیٹے اور بیٹیاں لیے جا رہے ہیں، حالانکہ منع کرنے والے تھک گئے منع کر کے، لیکن باز آنے کو کوئی تیار نہیں، کیونکہ ادھر لیڈر شیطان بنا ہوا ہے۔ گمراہی کا لیڈر شیطان ہے۔ تو فرمایا یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ اب آ جاؤ کہ کب شروع ہوا، میں تعریفیں پھر ان کی بعد میں بتا، چلو پہلے یہ بات کر لیتے ہیں۔ بحیرہ تھا وہ اونٹنی جو 7 بچے جنتی، اس کا کان چیر کر اس کو بزرگ اور مقدس مان لیا اور چھوڑ دیا کہ اب اس پر کوئی بری نظر سے نگاہ نہ ڈالے، اس کو دیکھنا نہیں، یہ مقدس ہو گئی ہے۔ اور صائبہ، کوئی شخص بیمار ہوتا تو وہ منت مانتا، یا اللہ مجھے اے بت مجھے شفا، اگر، چونکہ انہوں نے بیماریوں کے، تنگ دستی کے، مختلف کاموں کے مختلف خدا بنا رکھے تھے، بتوں کو منسوب کر رکھا تھا کہ یہ فلاں کام کرتا ہے، تو مجھے شفا ہوگی تو فلاں بت کے نام یہ کر دوں گا جانور۔ یا کوئی سفر میں ہوتا، آج کل کا تو سفر آسان ہے، وہاں پہ مشکل تھا،
ادھر پھنس جاتا تو وہ منت مانگتا کہ اگر میں خیریت سے واپس پہنچ جاؤں تو یہ سواری میری، یہ میرا جانور جو ہے یہ بتوں کے نام ہو گیا. اس کو صاحبہ کہتے، یعنی جو بتوں کو نام کر دیا، فلاں کے نام کر دیا. جس کی اس زمانے میں بھی مثالیں تھیں، وہ گائیں اور بکریاں اور سانڈ جو مختلف ہستیوں کے نام کر دیا جاتے، آج بھی وہ مثالیں چل رہی ہیں. کیا قرآن سے ہم نے سیکھا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ ارے کر وہ رہے ہیں جو عمر بن لوئی کیا کرتا تھا، اور دعائیں جنت الفردوس کی مانگ رہے ہیں. صاحبہ سے آگے آ جائیں، وسیلہ. ان کی بکری جب بچی جنتی تو وہ کہتے یہ ہماری ہے. جب میل نر بچہ پیدا ہوتا وہ کہتے یہ بتوں کا ہے، بتوں کے نام ذبح کر کے ان کے پتھروں پر لپیٹ دیا جاتا. اور اگر بچی اور بچہ دونوں پیدا ہوتے تو وہ کہتے چونکہ بچی بچے کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اب اس بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا بتوں کے نام پر، یہ دونوں مقدس ہو گئے، ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہم نے. اس بکری کی بچی کو وسیلہ کہتے تھے کہ یہ ساتھ پیدا ہوئی ہے بچے کے، نر کے. اور ہم وہ اونٹ جس کی نسل سے 10 بچے پیدا ہو جاتے، کہتے یہ بزرگ ہو گیا، اس کی نسل سے 10 ہو گیا، اب یہ مقدس ہو گیا، اس کو چھوڑ دو، اس پر کوئی سواری نہ کرے، اس پر کوئی بوجھ نہ لا دے، اس کا کوئی گوشت نہیں کھائے گا، اس کا کوئی استفادہ نہیں حاصل کرے گا. اور یہ کب کیا اور کس نے کیا؟ وہی باتیں چل رہی نا ہمارے معاشرے میں. تو قرآن کی تعلیمات کا کیا تقاضا ہے کہ لوگوں قرآن کو پڑھو، سمجھو، سیکھو اور عمل کرو. اگر غلط کر رہے ہو تو باز آ جاؤ، اور اگر صحیح کر رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم سیدھے راستے پر ہو. کیا دلیل تھی؟ کفار کے پاس سب سے بڑی دلیل جو تھی اپنے باطل اور کفر پر اور شرک پر رہنے کی، سب سے بڑی دلیل مجھے افسوس ہے آج بھی چلی جا رہی ہے. وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا کرتے تھے جناب. ایک سامنے اللہ کا رسول، اللہ کا نبی وہی کا پیغام لے کر کھڑا، اور وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے. آج بھی اگر قرآن و سنت کا حوالہ دیا جائے، ہمارے بزرگ یہ کیا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کی یہ رسم ہے. ارے دین اور اسلام اور اللہ کے قانون کے سامنے کس کی چلتی ہے؟ کس کی حیثیت ہے کہ اس کی رسم کو ہم نے پورا دین کو رسموں میں ڈال لیا ہے. اچھا، عمر بن لوہی کون تھا؟ سب سے پہلا شخص جس نے دین ابراہیم میں تبدیلی کی. ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک جنگل میں اللہ کے حکم سے ایک مقررہ جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے. اس جگہ سے اللہ نے زمزم کا پانی جاری کر دیا. اس جگہ پہ قبیلہ جرہم نے سفر کر رہا تھا. قبیلہ جرہم، انہوں نے دیکھا اب ہمیں پہچان نہیں، ان کو بڑی پہچان تھی. وقت کے اور علاقے کے حساب سے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں اور بڑی صفات رکھی، بڑا علم رکھا ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک پرندہ، یہ تو پانی کے نزدیک ہوتا ہے، یہاں پہ پانی ہے نہیں. وہ سفر کرتے رہتے تھے، ہم سفر کرتے رہتے ہیں، یہاں پہ پانی نہیں اور یہ پرندہ پانی پر ہوتا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اپنے بندوں کو بھیجا، انہوں نے ارد گرد دیکھا تو زمزم جاری ہو چکا تھا. حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت لے کر وہاں پہ قیام کر لیا. سب سے پہلی جو آبادی ہوئی وہ قبیلہ جرہم کی وہاں پہ ہوئی تھی. انہوں نے آبادی کو آباد کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، قبیلہ جرہم میں آپ کی شادی ہو گئی، آپ کو اللہ نے نبی مقرر کیا، آپ تبلیغ دین کی کرتے رہے. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اس علاقے میں، نہ اس قوم میں. بنی اسماعیل میں، اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، صرف ایک نبی آیا جس کا نام ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تب سے اب تک. اچھا، اسماعیل علیہ السلام جو دین ابراہیم خالص چھوڑ کر گئے تھے، اس میں تبدیلی کی عمر بن لوہی نے. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لاقسم بن جون. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقسم بن جون ایک صحابی تھے، اس کو کہہ رہے تھے کہ تیری شکل ہو بہو عمر بن لوہی سے ملتی ہے.
ڈر گیا، کہنے لگا جب میری شکل ملتی یہ مجھے نقصان تو نہیں دے گی؟ فرمایا نہیں، وہ کافر تھا، تو مومن ہے۔ شکلوں سے نہیں، عقیدے اور ایمان کی بات ہوتی ہے، نسلوں سے نہیں، عقیدے اور ایمان کی بات ہوتی ہے۔ ویسے تو نوح علیہ السلام کی مصاحبت میں بھی ان کی بیوی اور بیٹا کتنے عرصہ، کتنے 100 سال رہے ہوں گے، لیکن فائدہ نہ دے سکی، اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملی، تو مصاحبت اور ساتھ بھی فائدہ نہ دے سکا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کتنا عرصہ ساتھ رہی، تو نہیں اس کو بھی نصیب ہوا، اور جس کے نصیب میں تھا فرعون کی بیوی رہی، اللہ نے ایمان نصیب کر دیا حضرت آسیہ کو۔ اس لیے اللہ سے مانگتے، فرمایا کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقسم بن جون سے کہہ رہے تھے، یا اقسم عرضت علی النار، آج میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا، فرآیت فیہا عمر بن لوہی، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر، جہنم کے اندر عمر بن لوہی ہے، یجر قصبہ فی النار، اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھیں اور انتڑیوں کو، اپنیوں کو کھینچ کھینچ کے چل رہا تھا جہنم میں۔ اور بلکہ اگلی روایت ہے کہ اس کی انتڑیوں کی اتنی بدبو تھی کہ جہنم والے بھی تنگ تھے اس سے۔ یہ کیا کیا کرتا تھا؟ اس نے بنایا بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، اور سب سے پہلا یہی تھا جو دوسرے علاقوں سے بت خرید کر لایا تھا۔ بیت اللہ میں سب سے پہلا بت انٹروڈیوس کرانے والا یہی شخص تھا۔ تو فرمایا یجب قصبہ فی النار، وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ کر چل رہا تھا جہنم میں۔ انہ اول من غیر دین ابراہیم علیہ السلام، یہ وہ پہلا شخص ہے عمر بن لوہی جس نے دین ابراہیم کو تبدیل کیا تھا۔ وہ بحر البحیرہ تھا، اسی نے جانوروں کے کان پھاڑے، اسی نے جانوروں کے بتوں کے نام پر جانور پن کیے، اسی نے وسیلہ بنایا، اسی نے حام بنایا۔ اگلی حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف اول من سیب الصوائبہ، فرمایا صحابیوں میں اس بندے کو اب بھی پہچانتا ہوں جس نے پہلے یہ بنیاد رکھی تھی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام والی، اور جس نے بت خانے میں نصب کیے تھے۔ قالوا من ہوا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا عمر بن لوہی، وہ عمر بن لوہی تھا۔ لقد رأیتہ یجر قصبہ فی النار، میں نے اس کو دیکھا ہے جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا۔ جملہ معترضہ کے طور پر ایک سوال مجھے یاد آ گیا کہ چند دن پہلے ایک بندے کا سوال تھا کہ جناب جب یہ جہنم اور جنت کا فیصلہ، جب قیامت کے دن میزان لگے گا، ناپ تول ہوگا، اعمال کا حساب کتاب فائنل کے بعد جنت میں بھی اور جہنم میں بھی ہے، تم کہتے ہو ابھی جنت اور جہنم میں، بلکہ قبر کا عذاب تو شروع ہی سوال تھا کہ قبر کا عذاب تو ہے ہی نہیں بھائی، حساب قیامت کو نہ، تم کہتے ہو ابھی سے قبر کا عذاب ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا عمر بن لوہی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، قبر میں ہی نہیں جہنم میں داخل کر دیا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے شہید سیدھا جنت میں، ایسے کفار میں بھی ایسے جو سیدھا جہنم میں جانے والے ہیں، جن کے حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ حساب کتاب والے جن کو روکا گیا، فرمایا وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، یوزی اہل النار ریح قصبہ، اس کی انتڑیوں کی اتنی بدبو تھی کہ جہنم والے بھی اذیت میں مبتلا تھے۔ کیوں کہ یہ شرک کیا کرتا تھا، اس نے بیت اللہ میں بت لا کر رکھ دیے تھے، یہ جانوروں کو بتوں کے نام پر پن کیا کرتا تھا، یہ اس کے نام کا جانور، یہ اس کے نام کا جانور، یہ اس کے نام کا جانور، یہ پن کیا کرتا تھا۔ وَإِنِّي لَعَارِفُ أَوَّلَ مَنْ بَحَرَ الْبَحَائِرَ، تو یہ حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی کہ یہ کتاب جس میں دین کا بیان ہے، اس کو سمجھا بھی دو امت کو، اس کو سکھا بھی دو، عمل کر کے دکھا بھی دو۔ میں نے ایک پوسٹ دیکھی
یا ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ انداز تبلیغ کیا ہونا چاہیے. ہمارا بھی ہے نا، ہم بھی سارے دین کی بات کرتے ہیں، لیکن اس میں تاثیر کیوں نہیں ہے؟ انداز تبلیغ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کا حکم سنایا، خود عمل کیا، جو ساتھ تھے ان سے عمل کرایا، اور اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ بکھری ہوئی قوم سپر پاور بن گئی. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سپر پاور تھے، ایٹمی طاقت تھے، دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیں کرونا نے اپاہج کر رکھا ہے. کرونا نے اپاہج کر رکھا ہے. یہ عذاب ہے، اللہ کا پکڑ ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. بیماریاں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی تمہیں تکلیف پہنچی تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، حالانکہ اللہ تو بڑی درگزر سے کام لیتا ہے، تمہارے سارے کرتوتوں کی سزا نہیں دیتا. کسی ایک آدھ کی مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے، نصیحت کے لیے، سبق کے لیے، عبرت کے لیے. اسی سلسلے میں قرآن پاک کو سمجھنے اور سیکھنے کے سلسلے مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ درس قرآن ہوگا. کوشش کریں، اللہ ہماری کوشش قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.